المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ
اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا مجھے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور جو حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں سننے کی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سید نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں رب کی بارگاہ میں اپنے رفقا کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اس نواسہ رسول اور اہل بیت اطہار خانوادہ رسول کو ہر عاشق نے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں سلام عقیدت، سلام محبت پیش کیا ہے۔ ہم آج یہاں جمع ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ ان کا ذکر خیر کر کے اس سے برکتیں حاصل کریں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو بزرگوں کا جو ایک طریقہ کار شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اپنے محسنین کو، اپنے مرحومین کو، اپنے بزرگوں کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو صرف رسمی طور پر واویلا مچا کے رو دھو کر امام علی مقام کا اپنے آپ کو عاشق کہلوا کر 10 دن بلوں سے باہر نکل کر واویلا مچا کر بات کو ختم کرنے والے نہیں، بلکہ الحمدللہ ہم تو سارا سال ان کا ذکر خیر کرتے بھی ہیں، اس سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ کہ یہ حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو بس یا علی کہو، پرکھنا ہو جس کو تو بس یا علی یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرہ کھنگال دیتا ہے، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اور آپ نے اکثر شہادت کے موضوع پر بے شمار روایات، حکایات، خطابات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اس سے ہٹ کر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا منشور کیا تھا، اور آپ یزیدیت کے سامنے ڈٹے رہے، آپ نے ثابت قدمی سے ڈٹ کر یہ بتا دیا کہ
ظلم کے سامنے کبھی انسان جھکتا نہیں ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور پھر اللہ نے وہ مقام، وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ عزت، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ تمام احباب تھوڑا سا آگے آ جائیں نا، جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بچوں کو تھوڑا سا کور کر کے بیٹھے، تھوڑا آگے آ جائیں، دیوار کی ٹیک چھوڑ دیں تھوڑا سا۔ بزرگوں کی مجبوری ہوتی ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا، لیکن نوجوان ساتھی ہیں ذرا جاگ کر بیدار ہو کر بیٹھ کر سنیں کہ ہم ذکر امام علی مقام میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے، یہاں سے برکتوں کی جھولیاں انشاءاللہ بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا۔ پتہ تو چلے نا کم از کم کہ اللہ والی مسجد کے اندر امام علی مقام کے محب بیٹھے ہیں اور جو اپنے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ تو اگر اس آیت مقدسہ کا اگر تفسیری معنی دیکھنا ہو تو وہ آپ کو خانوادہ رسول کے اس عظیم مشن کے اندر اور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کو اس کی تفسیر نظر آئے گی۔ اور جو حدیث مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حسن اور حسین میرے یہ شہزادے، میرے یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے سردار جو ہے وہ حسن اور حسین ہیں، اور جو 50 سال سے زائد عمر کے بزرگ ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے سردار کون ہیں؟ ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہے، اور نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سرداری ملی ہے امام حسن کو، امام حسین کو، یہ سرداری کس نے دی ہے اور یہ سرداری کیسے ملی ہے، اور پھر یہ کہاں کی سرداری ملی ہے، اور پھر اس سرداری کی ٹائم کی مدت کیا ہے، کب تک کی سرداری ملی ہے، بس اسی بات پر ہم اپنی گفتگو کریں گے، انہی جملوں پر۔ سب سے پہلی بات کہ سرداری دی کس نے ہے، تو سرداری دی ہے خدا نے، دلوائی ہے مصطفیٰ نے۔ اب میرے ساتھ بولتے آئے نا، مجھے پتہ چلے کہ آپ جا کر سن رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، تاکہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ نیکیاں آپ کو ملتی رہیں، آپ کا نام بھی جو ہے ان لوگوں میں شمار ہوتا رہے جو ان راتوں میں بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو سرداری دی کس نے ہے؟ سرداری دی ہے رب نے، اور دلوائی کس نے ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر میرا رب جس کو ایسی نعمت عطا فرما دے، پھر بھلا کوئی اس سے چھین سکتا ہے ایسی نعمت؟ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ حسن اور حسین ان کو سرداری دی ہے رب نے، دلوائی ہے مصطفیٰ نے، اور رب نے ان کو بنایا ہے جنت کا سردار۔ اچھا، پھر بنتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی سردار بنتا ہے، کسی کو سرداری ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں۔
ایک طریقہ ہوتا ہے یا تو وہ نوٹوں کے ذریعے سے سردار بن جاتا ہے یا پھر وہ ووٹوں کے ذریعے سے سردار بن جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ بارگاہ حسنین کریمین میں جا کر التجا کرتے ہیں، اے حسنین کریمین، آپ کو یہ رب نے جو سرداری عطا فرمائی ہے، کیا آپ نوٹوں کے ذریعے سے سردار بنے ہیں یا ووٹوں کے ذریعے سے سردار بنے ہیں؟ تو میرے دوست، جب کوئی ووٹ کے ذریعے سے سردار بنتا ہے تو پہلے الیکشن کمپین ہوتی ہے، الیکشن چلتا ہے، اور پھر گھر گھر جا کر وہ بندہ جو امیدوار ہوتا ہے گھر گھر جا کر وہ دستک دے کر اپنا پیغام دیتا ہے کہ میں اچھا ہوں، دوسرا اس کا مد مقابل کہتا ہے جی میں اچھا ہوں۔ جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ان میں سے کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، ان میں سے کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کون اچھا تھا، کس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے، عوام نے کس کے ساتھ اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اور کس کو عوام نے جو ہے وہ ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے، کس کو منتخب کیا ہے۔ حسن اور حسین ان کو جب سرداری ملی ہے تو الیکشن نہیں ہوا، اس لیے کہ الیکشن وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مد مقابل ہو۔ خدا کی قسم ایسی کوئی ماں ہی نہیں جس نے حسن اور حسین کے مد مقابل کو جنا ہو۔